اب دوسرا مرحلہ، شادی کرتے وقت اللہ سے، شادی کی خوشی میں اللہ کو بھول مت جانا۔ جب شادی کرو تو آئیڈیل اپنے جو نبی ہے نا وہ دیکھو کہ حضور نے شادیاں کیسے کروائی تھی، اور وہاں ان کے گھرانے میں شادی کیسے ہوئی تھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ پونا والوں، تمہیں امام حسین کے کربلا کے صرف 3 دن یاد ہے۔ امام حسین کی عمر 3 دن نہیں تھی، امام حسین 56 سال زندگی گزارے تھے۔ تو آپ کو جہاں کربلا کے 3 دن یاد ہے اور یاد رہنا بھی چاہیے، لیکن وہ 56 سال بھی تو یاد کرو امام حسین کے گھر میں شادیاں کیسے ہوتی تھی۔ کون سے حسینیوں، ہاتھوں میں کڑے والے، کون سے حسینیوں، کپڑے والے، کون سے حسینیوں۔ یہ مکاریت والا معاملہ نہیں چلتا۔ اصل اور سچا حسینی وہ ہے جس کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے۔ جب غلام کے کردار کا عالم ہے تو کربلا والے حسین کے کردار کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان تاجدار کربلا۔ مجھے کوئی ایک ضعیف سے ضعیف ثبوت لا کے بتا دو کہ امام حسین کے گھر میں کوئی شادی ہوئی ہو اور اس میں ڈھول بجے ہوں، گانے گائے گئے ہوں، پٹاخے پھوڑے گئے ہوں، آتش بازی کی گئی ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ایک شادی بتاؤ نا، شادیاں نہیں ہوئی تھی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا، آپ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ غریب لوگ تھے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کربلا کے 3 دن کے فاقہ کشی کو دیکھ کے انہیں غریب نہیں سمجھنا۔ میں اس کو غریب کیوں کہوں جس کے خاندان کا صدقہ آج بھی بٹ رہا ہے۔ حق حسین، حق حسین۔ ارے غریب کسی کو نواز سکتا ہے، غریب کسی کو نواز سکتا ہے، غریب کسی کو نہیں نواز سکتا ہے۔ ارے حسین کتنا بڑا غریب نواز ہوگا جس کی نسل میں غریب نواز ہوگی۔ جس کے بیٹوں میں غریب نواز ہے وہ کتنا بڑا غریب۔ اے دل فقیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ بہت مالدار لوگ تھے وہ۔ میں نے لوگوں کو کہا بھی، محرم شریف میں کہا، میں نے کہا کہ تم سے کہتا ہوں، مالیگاؤں میں بھی کہا تھا، لکھنؤ میں بھی کہا تھا، ابھی اونا والوں سے کہتا ہوں، تمہارے یہاں جو فیکٹری کا مالک ہوگا یا پورے اونا میں سب سے بڑا مالدار مسلمان ہوگا، اس کے دروازے بھکاری جائے تو وہ کتنا دے سکتا ہے؟ بولو بھائی، 10 روپے، 50 روپے، اور اگر کچھ زیادہ لوگ بیٹھے ہو تو 100 روپے نکالے گا، اس سے زیادہ نہیں دے۔ اور اگر اور زیادہ دے دے تو آخری نوٹ ہندوستان میں اس وقت تو 2000 ہی تھی، 2000 کی نوٹ۔ اس گلابی کو پانے کے لیے کتنے کانے کھانے لوگوں نے منہ کیے اور کس طرح سے لوگوں نے جرائم کیے۔ اللہ رحم فرمائے۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں اس لیے میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن بہرحال اتنا بڑی نوٹ سب سے زیادہ آخری ابھی ہمارے یہاں صرف 2000، وہی نکال کے دیکھنا۔ اور اگر آج دے دیا تو شاید مہینے بھر تک کے پھر شاید دینے کی ہمت نہ ہو کسی کو، ہے نا؟ یہی ہے میرے حسین کے گھر کا حال۔ اگر ایک دن میں 3 سائل آ جائیں، کسی کو 50,000 دیا جا رہا ہے، کسی کو 10,000 دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی معذرت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آج اتنا ہی اتنا لے لو بابا، اس سے زیادہ ہوتا تو اور ہوتا کرتا۔ کبھی 100 بکریاں دی جا رہی، کبھی 300 بکریاں دی جا رہی ہے، پوری روایتیں اٹھا کر کے پڑھیں۔ آپ پوچھیں مولانا حسن صاحب سے، یہ تو ماشاءاللہ بہت مہارت رکھتے ہیں، پوچھیں برکاتی صاحب سے پوچھیں کہ کتنی 100 بکریاں، کبھی ایک بکری بھی کسی کو دی صدقے میں؟ اور اگر دی تو پھر کب دی؟ ابا بیمار پڑ گئے تو صدقے میں اس لیے دی کہ ابا اچھے ہو جائیں۔ اللہ کے لیے کہا دیا صدقہ، ابا کو اچھا کرنے کے لیے دیا۔ بیٹے کا نام کہا، حالانکہ اس میں بھی دے سکتے، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ لیکن اس وقت میرے امام کے گھر میں کوئی بیمار نہیں تھا، خالص اللہ کے لیے سینکڑوں بکریاں اٹھا کر کے۔ یہ حال ہے۔ بولو یہ غریب لوگ کر سکتے ہیں؟ اتنے مالدار تھے مولا اس، لیکن اتنے مالدار ہونے کے بعد بھی کبھی شادی میں ڈھول بجا؟ آج تو جب تک ڈی جے نہ بجے تب تک شادی سمجھتے ہی نہیں۔ بولو نا اس ڈی جے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے دھمک دھمک کی آواز سے کوئی بیمار کی جان جا سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا۔ جو مذہب، توجہ کرنا، اپنے مذہب کی تعلیم مسلمان خود نہیں سمجھتے۔ جو لوگ اسلام کو گالیاں دیتے ہیں وجہ کیونکہ ان کو اسلام کی تعلیم پتہ نہیں۔ جس دن لوگوں کو اسلام کی تعلیم پتہ چل جائے غلط فہمیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ لوگ ہم کو دیکھ کے اسلام سمجھ رہے، قرآن دیکھ کر نہیں۔ اپنے مذہب کی تعلیم کیا ہے؟ اگر کوئی سو رہا ہے تو اتنی زور سے قرآن مت پڑھو کہ اس کے سونے میں خلل آئے۔ جب لوگوں کی نیند میں خلل سے روکنے کے لیے قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے سے روک دیا گیا۔ کوئی سو رہا ہے اتنی زور سے سلام مت کرو کہ اس کی نیند میں خلل آئے، اتنی آواز سے کرو کہ جاگتا ہو تو سن لے، سو رہا ہو تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ جو مذہب سلام کو بلند آواز سے سونے والے کے پاس منع کرے، جو مذہب تلاوت قرآن کو بلند آواز سے کرنے سے منع کرے، اس مذہب میں شادیوں میں ڈی جے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی نیند خراب کر رکھی ہے، لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ پہلے لوگ یہ فکر کرتے تھے کہ کہیں گھر خریدنا ہے
کہیں گھر خریدنا ہے تو مسلمان کے پڑوس میں خریدو، سکون رہے گا، درد میں کام آئے گا، سکھ دکھ کا ساتھی بنے گا، یہ فکر تھی پہلے۔ اور آج مسلمان بھی مسلمانوں کی بستی میں رہنا پسند نہیں کرتا کہ یار یہاں تو بڑی گندگی ہوگی، یہاں تو بڑے لڑائی جھگڑے ہوں گے، قسم قسم کی گالیاں سننے کا ماحول ہوگا۔ یہ صورتحال ہے۔ دیکھو تو صحیح کیا تھے، کتنی بلندی پر تھے اور کتنے نیچے آ گئے۔ تو شادی کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو۔ اب اس کے لیے بھی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ایک تفصیل یہ ہے کہ جب رشتہ ڈھونڈنے نکلیں تو بھی اللہ سے ڈریں۔ کس سے رشتہ کریں، یہ بھی ایک موضوع ہے، رشتہ کس سے کریں۔ اب ہر برادری والا اپنی برادری میں حضرت آگے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت بھائی کبیر حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی رضوی نوری صاحب تشریف لائے، نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور داعی کبیر، عطائے حضور مفتی اعظم ہند۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دروشی پڑھنے بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرو، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری محفل کے خصوصی خطیب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی خطابت زمانے میں انقلاب برپا کر چکی ہے، جن کے خوبصورت جملوں نے انگریزوں کے دلوں کو بھی متاثر کیا، اپنے اور بیگانوں کے دلوں کو متاثر کیا ہے۔ ایسا خطیب آج ہمارے شہر اونا میں موجود ہے، اور چونکہ ہم لوگ خود حضرت ہی سے سیکھ کر آپ کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے میں حضرت کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا۔ حالانکہ آج حضرت کی طبیعت میں علالت بھی ہے، اس اعتبار سے شکایت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، دعا کی گزارش کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا دوپہر سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، آنکھ میں کچھ وہ فنسی سی ہو گئی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کو شفا دے، بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کی ایسی حفاظت کریں کہ کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ ایسی ہستیاں روز روز پیدا تو نہیں ہوتی، مقتدی روز پیدا ہوتے ہیں، مقتدی کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ سورج روزانہ نکلتا ہے لیکن عید کا سورج کبھی کبھی طلوع ہوتا ہے، چاند روزانہ طلوع ہوتا ہے لیکن ہلال عید کبھی کبھی طلوع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایسی ہستیاں کبھی کبھی دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اہل سنت کی تمام ایسی ہستیوں کو اللہ ہمارے خضر عطا فرمائے، بالخصوص ہمارے قائد، ہمارے امیر کو اللہ دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارے محسن بھائی جن کی شادی کے موقع پہ یہ محفل ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو محبت بی بی پاک اور مولا علی کے درمیان تھی، اللہ اس محبت کا صدقہ ان کی زندگی میں عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، زور سے بولے سبحان اللہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اب آئیے بلا تاخیر حضور داعی کبیر عطائے حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی رضوی نوری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ میں حضور کا استقبال پرجوش نعروں کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اب تمام احباب اپنی دلی توجہ کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ہاتھوں کو لہرا کر دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن غوث آدم حضور داعی کبیر، عشق محبت، عشق محبت، خاندان اہل بیت۔